کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو بہت بڑا مالدار تھا، سخی تھا، یا سب سے پہلے شہید کا مسئلہ پیش ہوگا۔ شہید جانتے ہیں آپ؟ ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاں بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کو کٹاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، وہی ہے سب کچھ عطا کرنے والا، دینے والا، وہی ہے زیر و زبر کرنے والا، هو الخافض والرافع، وہی بلندیوں کی آسمانوں پر پہنچانے والا ہے، اور وہی ذلتوں کے بستیوں کے اندر انسان کو پہنچانے والا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر۔ وہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے، مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تخت دار کے اوپر لٹکاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ خیر اور بھلائیاں ہیں، وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ فرمائے گا اس شہید سے، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تاکہ میں خوش ہو جاؤں، راضی ہو جاؤں، تو نے میری خیر اور مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی گردن نہیں کٹائی، بلکہ تو نے گردن اس لیے کٹائی تاکہ میدان جنگ میں لڑ لڑ کے لوگ تیری شجاعت اور تیری بہادری کی تعریفیں کریں، جھنڈے بلند کریں، تیرے نعرے لگائیں کہ ارے فلانا کا بیٹا بڑی پامردی سے جناب علی لڑ لڑ کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بڑا بہادر، بڑا تنومند، بڑا طاقتور، بڑے ظالموں کے صفیں پلٹ رہا تھا۔ تیری تعریف ہو، توصیف ہو، اور دنیا میں تجھے یہ میڈل دے دیا گیا، تجھے بڑا شہید کہا گیا، تجھے بڑا بہادر کہا گیا، تجھے بہت مہارتی کہا گیا، دنیا میں کہلایا جا چکا۔ ہمارے یہاں تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ایک حساب ہے کہ منہ کے بل اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے۔ سن کر کے کون ہے مسلمان؟ سنی ہے، کون دیتے؟ ہم سن کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ سن کے مسلمانی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون سی مسلمانی سن کے نہیں، پڑھ کے مسلمان بنو۔ ہم میں مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس نے اپنے ارد گرد پیروں، مجاوروں، قبروں، مزاروں کا ایک ایسا دائرہ بنا رکھا ہے جو اس دائرے سے باہر نکلنے نہیں چاہتا۔ ایسے قصے، ایسے واقعات امت کو ایسی گمراہی میں ڈالا ہوا ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نامی اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس، ناظم اسٹیج اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، قائدین ملت، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں،
اور عزیز بچوں، آج شہر مرزا پور کے اس وسیع علاقے میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اس اجلاس میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور اس کے بارے میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اللہ وحدہ لا شریک کے شکریہ کے بعد، اس کے احسان کے بعد، میں ذمہ داران مرزا پور جنہوں نے یہ عظیم الشان، حسین اور خوبصورت پر رونق اجلاس منعقد کیا ہے، اور سر دست جس شخصیت کی دعوت پر آپ حضرات کے یہ مبارک اور پرنور اور پر رونق چہرے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، عالی جناب اشتیاق احمد صاحب داروغہ صاحب، آپ تمام حضرات کا اور تمام حاضرین کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جس شہر مرزا پور کو بچپن سے سنتا رہا، پڑھتا رہا کہ مرزا پور وہ سرزمین ہے جہاں سے بھارت کے اندر بجلی بنتی ہے، بچپن کے اندر ہندی کی کتابوں میں نے پڑھا تھا۔ بہرحال آج اس عمر کی اس منزل میں اس بستی کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور اس بستی کے لوگوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اس اجلاس کے اندر، اس اجلاس کو منعقد کرنے والے جملہ تمام احباب اور بھائی داروغہ جناب اشتیاق صاحب کے جتنے بھی رفقا، دوست، احباب، متعاونین، دامے درمے قدمے سخنے، جس انداز سے بھی جنہوں نے مدد کی ہے، ان سب کا بھی میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز دل کا درست ہونا ہے، صحیح ہونا ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار، جتنے بھی اعمال، حرکات ہیں، سکنات ہیں، ان سب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اسی لیے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث اور روایت ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اس نیت کا تعلق آپ کے اعضاء اور جوارح، ہاتھ، پیر اور آنکھ، ناک سے نہیں ہے، نہ اس نیت کا تعلق آپ کے زبان اور آپ کے ہاتھ اور پیر سے ہے، نہ ہی آپ کے اعمال سے ہے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ النیت ہی القصد والارادہ، نیت کہتے ہیں قصد اور ارادے کو۔ انسان اپنے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے مالدار ہو، کتنے دولت مند ہو، کیا کرنے والے ہو، کیا نہیں کرنے والے ہو، یا تم کتنے حسین ہو، کتنے خوبصورت ہو، کیونکہ یہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے تم کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بل ينظر الى اللہ قلوبکم، اللہ سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا سبب کیا ہے، تمہارے دل کے اندر اس کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو،
اس میں بھی آپ کی نیتوں کا تدخل ہے، دخل ہے. آپ یہاں کیوں تشریف فرمائے، کیوں بیٹھے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ہے آپ کے دل میں، کوئی نہ کوئی ارادے سے آپ یہاں تشریف لائے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے اگر پوچھا جائے تو عموماً 99% لوگ یہی کہیں گے کہ ہمارا مقصد اس سے اللہ کے دین کی باتوں کو سننا ہے، دیگر علماء کے خطابات کو سن کر اور اپنے دل کے اندر اس کو بسا کر اور اس کے مطابق عمل کر کے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو چاہنا ہے. یہی مقصد ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اگر یہ نیت ہے تو قابل مبارکباد ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. اگر اس نیت کے اندر اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، تو یقیناً یہ عمل اور یہ سفر اور یہ جد و جہد یقیناً قابل مبارکباد. لیکن اگر یہی نیت ہماری یہاں بیٹھ کر آپ کے پاس، آپ کے سامنے علمی روب جمانا ہے، علمی دبدبہ جمانا ہے، اپنا وقار ثابت کرنا ہے، اپنا بڑکپن ثابت کرنا ہے، تو یہ سب سے برا عمل ہے اور یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو اسی مناسبت سے ایک حدیث کی طرف لے چلوں جس صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ دل کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے انسان کے اعمال میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو جو آپ اللہ کے حکم سے یا رسول کے حکم سے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اس میں دل کا عمل اور دخل ہے. کہ اگر اس میں نیت کا عمل ہے، نیت کا دخل ہے، اس میں اگر نیت خراب ہے، بھلے وہ عمل نبی کے فرمان کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اسلام کے طریقے کے مطابق ہو، پھر بھی وہ عمل ضائع اور برباد ہے. تو چہ جائے کہ جب عمل سنت کے مطابق ہو لیکن نیت خراب ہو اور اس کا یہ حال ہے، تو جو عمل نبی سے ثابت ہی نہ ہو اور آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس عمل کا کیا حال ہوگا؟ تو سب سے زیادہ برباد ہے، فساد ہے اس کے. تو عزیزان گرامی، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو بہت بڑا مالدار تھا، سخی تھا، یا سب سے پہلے شہید کا مسئلہ پیش ہوگا. شہید جانتے ہیں آپ، ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے. جہاد فی سبیل اللہ، جہاں بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کو کٹاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسے شہید کہا جاتا ہے. جو وطن کے لیے، جو زمین کے لیے، جو جائیداد کے لیے لڑتا بھیڑتا ہے، اسے شہادت کا درجہ اسلام کے اندر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ شہادت کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے لِتَكُونَ هِيَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی گردنوں کو کٹاتا ہے، وہ شہادت کا درجہ اور مقام پاتا ہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوگا. اللہ رب العزت پوچھے گا، میں نے تجھے قوت دی، طاقت دی، سب کچھ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. اور یاد رکھو، ہر بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آپ ہوں، ہم ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جوان ہو، بچہ ہو، عالم ہو، فاضل ہو، پیر ہو، مرید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ہر ایک بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات کے جوابات دینے. کچھ سوالات تو کامن ہیں جو سب سے ہوں گے. مثال کے طور پر عن عمرہ فیما افنا، ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان 4 سوالوں کے جواب دے گا. وہ اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے 50 برس، 60 برس، 70 برس، 30 برس، 90 برس، 100 برس میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا اس زندگی کے ساتھ؟ کیسے گزاری تم نے اپنی زندگی؟ اللہ کی عبادت میں گزاری، بندگی میں گزاری، رضا میں گزاری، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی میں گزاری، یا اپنی منمانی، میری مرضی جو دل میں آئے کرے؟ جب چاہے سو کے اٹھ رہے ہیں، جب چاہے سو رہے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر. حل میں مزید جو آ رہا ہے بس آتے جائے، آتے جاؤ، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، نہ
حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ. کہاں گزاری تم نے اپنی زندگی؟ چوراہوں پر، چوکوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر کھانے پینے، کہاں گزاری تم نے اپنی زندگی؟ اللہ اکبر. یہ سوال آپ یہ جو لمحے گزارے نا، یہ لمحے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں. رب کے فرشتے موجود ہیں یہاں پر اور نوٹ کر رہے ہیں کہ اس مجلس میں فلاں ابن فلاں مرد فلاں عورت بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام سن رہے ہیں. یہ اللہ کے ہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں. اللہ عرش بری پر فرشتوں میں آپ کا ذکر اور ہمارا ذکر فرما رہا ہے اور اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں پر. میرے فرشتے دیکھو، ان کو میں نے پیدا جب کیا تھا تم سے میں نے سوال و جواب کیے تھے. تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا کریں گے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے. مت پیدا کرے ایسے لوگوں کو. اللہ فرمائے گا تم نے ٹوکا تھا نا. یہ دیکھو میرے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بیان سن رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچو کہ یہ تمام سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے. بل نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی سکونت نازل ہو رہی ہے. غشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. حفت علیہم الملائکہ، ملائکہ اپنے پروں کی چھاؤں میں ایسی مجلس کو لے کے بیٹھتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیب مجلس ہے، یہ بڑی خوش نصیب چیز ہے، بڑی مبارک محفل ہے. تو آپ یہ نہ سوچو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سوال کرے گا. یہ عمر تمہاری جو گزر رہی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ کیا اکاؤنٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ فلانے نے جلسہ کروایا، فلانے مجلس میں گئے تھے، وہاں الحمدللہ اس جلسے میں ہم نے یہ سنا اور وہاں یہ بندے سن رہے ہیں. اور اس کے بعد عمر کہاں گزاری؟ عمر تو آپ حضرات سوچو، غور کرو. ہر بندہ اپنے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لو. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کا حساب لیا جائے، اس سے پہلے اپنا حساب لو. عورت ہے تو گھر میں کب سو کے اٹھ رہی ہے، کب جاگ رہی ہے، کب نماز کا وقت ہو رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے، کب کھانے کا ٹائم ہے، ہر چیز. قرآن کب پڑھنا ہے، اللہ کی باتیں کب سننی ہیں، ذکر اذکار کب کرنے ہیں. یعنی مکمل طریقے سے زندگی کا ایک آپ کے پاس برنامج پروگرام ہونا چاہیے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعن شبابہ فیما افلاح. نمبر 2، عمر تو پوچھی جائے گی، پھر ان جوانوں کو اللہ بلائے گا، پوچھے گا جوانی ہم نے تجھے دی تھی، اس جوانی کو کہاں تم نے گزارا ہے، کس چیز میں اس کو ڈھالا تم نے، جوانی کہاں ختم کری؟ زناکاری میں، بدکاری میں، رب کی عبادت میں، حج میں، عمرے میں، محنت میں، مزدوری میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی کے فرما برداری میں کہاں تو نے گزاری؟ یہ پوچھا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا. اس کا جواب آپ کو ابھی سے تیار کرنا. وعن مالہ من این اکتسبت وفیما انفقت. یہ جو مال کما رہے ہو، بلڈنگ بنا رہے ہو، دولت بنا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، اینٹ مٹی بٹور کر کے محل تعمیر کر رہے ہو، پتھر بٹور کر کے مختلف قسم کے بزنس، تجارت، جو کچھ بھی کرتے ہو، میرے عزیزوں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ مال کمایا کہاں سے تو نے، کہاں سے حاصل کیا؟ رشوت سے حاصل کیا، چوری سے حاصل کیا، بدماشی سے، فریب سے، دغا سے، دھوکہ سے، جھوٹ بول کر، ایک دوسرے کو الو بنا کر، چونا لگا کر کے، ایک دوسرے کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر پر. یہ سب پوچھا جائے گا. ذرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا تو نے، کیسے حاصل کیا؟ سوچ لو. آج بہت سارے لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں، ارے آج تو میں نے فلانے کو خلاص الو بنا دیا، ہم نے تو اتنے ہزار کما لیے، ہم نے اتنی زمینیں ہڑپ کر لی، ہم نے اتنی جائیدادیں. تم علامہ نہیں تو امام حرم ہو، اگر اس حالت میں مر گئے نا تو اللہ کے سامنے معلوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے ایک بکری بھی کسی سے چوری کری ہے، فریب کر کے لائی، وہ بکری اپنے کندھے پہ لاد کے لاؤ گے اور وہ بکری میمیاں رہی ہوگی اور میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور بکری تو بکری، اللہ کے نبی نے فرمایا چونی بھر ربع درہم بھی اگر تم غش کر کے، خیانت کر کے آؤ گے میرے سامنے تو میری بخشش کی تم مستحق نہیں ہوں گے. یاد رکھو. آج تو ہم من و سلوا سمجھ کر ایک دوسرے کا مال ہڑپ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کھا رہے ہیں. مولانا ذکر کر رہے تھے معراج سلفی صاحب
इत्तेफाक की बात है माशाअल्लाह, आज दो मुकर्रिरों के हम नाम इस जलसे में मौजूद हैं। मैं शेख अब्दुल गफ्फार साहब को कह रहा था, एक ने जलसे का आगाज किया अब्दुल गफ्फार ऐटा साहब ने, और इख्तिताम अब्दुल गफ्फार साहब करेंगे इंशाअल्लाह। और हम दोनों हम नाम आजू बाजू में मिल गए, मेराज सलफी और मेराज रब्बानी। आज मैंने कहा हम बीच ही में हैं, वो खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे बेहतरीन मामला दरमियानी का होता है। और इमामुल इस्लाम तो माशाअल्लाह क्या कहने हैं उनके, माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन्होंने भी आपके आंखों दिलों को गरमाया होगा, और न जाने क्या क्या यादें आपको आई होंगी उनकी तकरीरों से। बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये सब नियतों का कमाल है, चाहे मैं हूँ, वो फलां हूँ, ढका हूँ। याद रखो, अगर ये नियतें सही हैं तब तो फिर ठीक है, नहीं नियतें सही हैं तो ये वबाले जान है, या अल्लाह का अजाब होगा। अल्लाह ताला हम सब की नियतों को दुरुस्त फरमाए। तो ये मालो दौलत, ये याद रखो, भूखे रह जाना पसंद कर लो, लेकिन किसी का एक दाना भी लेना गवारा न करो। मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्द दुल्मन, जिसने किसी अपने भाई की जमीन एक बालिश्त भी जुल्म से हासिल की है, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। तौक, गले में तौक डाल करके आएगा। याद रखो, अल्लाह से डरो। तो ये मामला खैर। तो ये तीसरा सवाल, माल कहां से हासिल किया? वफीमा अनफक्तहू, ये खर्च कहां किया? माल सिर्फ हासिल नहीं, इसका खर्चा भी हिसाब अल्लाह पूछेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। याद रखो, कहां खर्च किया तूने? हराम में खर्च किया या हलाल में? अल्लाह की रजा में खर्च किया कि अल्लाह के गजब में, अल्लाह की नाराजगी में? कहां खर्च किया, इसके बारे में पूछो। वअन इल्मिही, इल्म जिसको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, उसके इल्म के बारे में पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों से पूछेगा जिन्होंने इल्म हासिल किया, कुरान का, हदीस का, ये जो भी इल्म हासिल किया, कि तुमने इल्म हासिल किया, ये बताओ इस इल्म पर अमल कहां तक किया? हम तो लंबी चौड़ी तकरीरें कर रहे हैं, हराम ना खाओ, हराम से बचो, हलाल खाओ, और खुद हम हराम कर रहे हैं। खुद हम रात की तन्हाइयों में हम हराम चीजों के अंदर मुलविस हैं। तो याद रखो, सिर्फ नाम रखने से, अल्लामा फुलाना और फलाना शेखुल मशाइख करने से कुछ हासिल नहीं होगा, और कोई किसी की बख्शिश नहीं करवाएगा। ये दुनिया के अंदर जो तुम सुन रहे हो ना, ये फलाने पीर, ये फलाने मुजद्दिद, ये फलाने आशिक रसूल, ये फलाने वो फलाने बाबा, वो फलाने गद्दी, वो सलाम, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। वहां अंबिया भी घुटने टेक कर रब की बारगाह में रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, अल्लाह से माफिया मांग रहे होंगे। वो लंबी हदीस आपने सुनी होगी क़यामत की, मैदान क़यामत होगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी मंजर क्या होगा? नबी कायनात ने फरमाया, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोगों की जुबानें कुत्ते की तरह प्यास से, जैसे कुत्ते की जुबान बाहर निकली होती है, ऐसे कुत्ते की तरह उनकी जुबानें बाहर निकली, खोल रहा होगा, सर खोल रहा होगा। लोग पसीने के अंदर, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना रानों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का छातियों तक, किसी का पसीना उसके होंठों तक, जैसे घोड़े या जानवरों के लगाम लगाए जाते हैं, पसीनों का लगाम होगा। और अल्लाह की तरफ आंखें उठी हुई होंगी, ऐ अल्लाह हिसाब कर ले, ऐ अल्लाह हिसाब कर ले, तुझे जन्नत में डालना है तो जन्नत में डाल दे, दोज़ख में डालना है तो हिसाब कर ले अल्लाह। उसमें से चंद लोग जाएंगे हजरत बाबा आदम के पास, वो लंबी हदीस है, वो कहेंगे इधबु इला गैरी, इधबु इला गैरी, आज मैं तुम्हारी बख्शिश के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत आदम से निकलेंगे, फिर हजरत दीगर अंबिया से होते होते हजरत मूसा से, वो भी कहेंगे आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, मैं किसी काम नहीं आऊंगा। हजरत ईसा कहेंगे, हजरत ईसा आप तो रूहुल्लाह हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जल्दी से जल्दी हिसाब और किताब मुकम्मल कर ले, जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दे। अब बर्दाश्त से बाहर है, वो भी कहेंगे जाओ आज हम भी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। मूसा कलीमुल्लाह नहीं, ईसा रूहुल्लाह नहीं, इस्माइल जबीउल्लाह नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं काम आ सकते। और आज ये पिद्दी का शोरबा, जिसे न दीन का पता, ना अलिफ इस्लाम का पता, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म,
یہ کہتا ہے ہم تمہیں بخشوا لیں گے، فلانے کا دامن پکڑ جائیں گے، مچل جائیں گے، ہمارا دامن پکڑ لو، ہم سے مرید ہو جاؤ، ہم فلاں کر. کوئی مرید کوئی کام نہیں آئے گا، یاد رکھو. یہ سب مکار تمہاری ہماری جیبوں کے اوپر ڈانکے ڈالنے والے ہیں. مرزا پور کے لوگوں اچھی طرح سے ہوش کے ناخن لو. میری ماں بہنوں تم بھی سنو. اسلام کس چیز کا نام ہے وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں اپنی 2 باتیں مکمل کر لوں. یہ علم کے بارے میں عمل کہاں سے کیا تم نے؟ عمل کا علم اللہ اس کے رسول کا علم، قرآن کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، کہاں تک اس کے اوپر عمل کیا؟ تو یہ اسی طرح سے یہ تو کلی عمومی طور پر کامن ہوگا. یہ سوال کامن ہوگا ہم سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، ڈاکٹر سے بھی، مولوی سے بھی، عالم سے بھی. یہ 3 اسپیشل کوالٹی ہوگی جس کا ذکر میں صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کر رہا تھا. یہ اسپیشل کوالٹی شہید کی، مالدار کی اور عالم و قاری کی، یہ 3 کوالٹی الگ ہوگی جس کے بارے میں نیتیں پوچھی جا رہی ہیں. نیتیں اللہ پوچھے گا، اے شہید یہ بتا، میں نے تجھے قوت دیا، پاور دیا، طاقت دی، سب کچھ دیا، تو نے کیا کرا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اتنی تیرے لیے جنگیں لڑی، تیرے لیے میں نے اتنی جد و جہد کی، اتنی محنتیں کی کہ میں نے اپنی گردن تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کٹا دیا. میں نے اپنا خون تیری محبت میں گرا دیا. اللہ میں نے شہادت کی موت حاصل کی. اللہ فرمائے گا کذبتا، اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ حق کس کو حاصل ہے کہنے کا معلوم؟ جو علیم بذات الصدور ہے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے. غیر اللہ کو اس کا پتہ بولو نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے. یہ اللہ کی خوبی ہے کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر موجود ہے، عرش پر ہے. مرزا پور کے لوگوں یہ بھی عقیدہ دماغ میں رکھو. اللہ کہاں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو بہت سارے ان پڑھ اور پڑھے لکھے جاہل بھی لوگوں کے سامنے اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے، اللہ مد دماغ میں ہے، اللہ پھولوں میں ہے، اللہ ندیوں میں ہے، اللہ نالوں میں، اللہ کڑوں میں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. کہاں ہے بولو؟ ہاں اللہ عرش پر ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پہ اوپر موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں. ہاں اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالی رات کو کالے پہاڑ میں کالی چونٹی اگر زمین کے اوپر یا پہاڑ میں چلتی ہے، رینگ رہی ہے، تو 7 آسمانوں کے اوپر جو اللہ موجود ہے اس چونٹی کو صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ اس کے چلنے کی سرسراہٹ اور آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے. وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ. وہی ہے سب کچھ عطا کرنے والا، دینے والا. وہی ہے زیر و زبر کرنے والا. هو الخافض والرافع. وہی بلندیوں کی آسمانوں پر پہنچانے والا ہے اور وہی ذلتوں کے بستیوں کے اندر انسان کو پہنچانے والا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر. وہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تخت دار کے اوپر لٹکاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ خیر اور بھلائیاں ہیں. وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ اللہ ہے. اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو. تو اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ فرمائے گا اس شہید سے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تاکہ میں خوش ہو جاؤں، راضی ہو جاؤں. تو نے میری خیر اور مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی گردن نہیں کٹائی، بلکہ تو نے گردن اس لیے کٹائی تاکہ میدان جنگ میں لڑ لڑ کے لوگ تیری شجاعت اور تیری بہادری کے
की तारीफें करें, झंडे बुलंद करें, तेरे नारे लगाएं कि अरे फलाना का बेटा बड़ी पामर्दी से जनाब अली लड़ लड़ के अल्लाह को खुश करने के लिए बड़ा बहादुर, बड़ा तनोमंद, बड़ा ताकतवर, बड़े बड़े जालिमों के सफे पलट रहा था। तेरी तारीफ हो, तौसीफ हो, और दुनिया में तुझे ये मेडल दे दिया गया, तुझे बड़ा शहीद कहा गया, तुझे बड़ा बहादुर कहा गया, तुझे बहुत महारथी कहा गया, दुनिया में कहलाया जा चुका। हमारे यहाँ तेरा कोई हिसाबो किताब नहीं है। एक हिसाब है कि मुंह के बल अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दे। कौन है ये? शहीद है। मुंह के बल उसको घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका अमल तो दुरुस्त था, अमल सही था, गलत नहीं था। अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए बज़ाहिर वो मैदान जंग में गया था, लेकिन उसकी नीयत के अंदर खोट था। अल्लाह जानता था उस नीयत को, वो क़यामत के दिन खोलेगा कि तूने ये जंग क्यों लड़ी थी। इस तरह उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो नेक अमाल करते हैं मगर दिलों के अंदर फतूर रहता है, दिखावा रहता है। लोग समझे बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत बड़े सेठ साहब हैं, माशाल्लाह, ये देखो करोड़ों रुपए का चंदा दिया, 1000 रुपए का चंदा दिया, मस्जिदें बनाई, इतना बड़ा खैरात। इसी तरह दूसरा मामला अल्लाह ताला पेश होगा उस मालदार का जो 24, अल्लाह उसे मालदार को भी बुलाएगा, बहुत बड़ा मालदार होगा। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे दौलत दी, दीनार दिए, दिरहम दिए, रुपए दिए, पैसे दिए, सोने चांदी दिए, जमीनें जायदादें दी, गल्ले दिए, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए, ए अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने 24 घंटे गरीबों मिस्किनों को खूब नवाजे, खूब दिए, खूब हमने बांटे, खूब हमने खिलाए, खूब हमने पिलाए, खूब पैसे दिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ब्ता, तू भी झूठ बोल रहा है, तू भी झूठ बोल रहा है। तूने ये तमाम सब इसलिए नहीं किया ताकि मैं खुश हो जाऊं, बल्कि तूने ये सब इसलिए किया ताकि तुझे लोग सेठ कहें, चौधरी कहें, वडेरा कहें, मालदार कहें, बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, बहुत बड़े कालीन की फैक्ट्री लगाने वाले, बहुत बड़े कालीन की तिजारत करने वाले, सोने चांदी की तिजारत करने वाले। ये सखावत तूने इसलिए की ताकि तुझे लोग बड़ा कहें। उसे भी अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इसे भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाना, उसे भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और तीसरा आलिम और कारी का मामला पेश होगा। ये बड़े बड़े कुर्रा, बड़े बड़े उलमा जो बड़े बड़े अमामे, बड़े बड़े जुब्बे लगाकर बैठकर आपके सामने लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, आप सोचते हैं ये तो बिल्कुल फरिश्ते ही फरिश्ते। जनाब अली, इनके भी दिलों का मुहासबा अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह बुलाएगा कारी को, आलिम को, मैंने तुझे इल्म दिया, सब कुछ दिया, ये बता तूने क्या करा? वो कहेगा अल्लाह मैंने पूरी दुनिया को तबलीग करी, मैंने पूरी दुनिया के अंदर तेरे दीन के झंडे को लहराता रहा, तिलावत करता रहा, कुरान पढ़ के सुनाता रहा, हदीस पढ़ के सुनाता, सबके इस्लाह की बात करता रहा। ए अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए किया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू भी झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये तमाम सब किया ताकि तुझे अल्लामा कहें लोग, तुझे शेखुल हदीस कहें, तुझे बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, तुझे बहुत बड़ा कारिउल कुर्रा कहें, उस्तादुल असादा कहें, तुझे बहुत बड़ा पीरो मुर्शिद, तेरे बड़े बड़े अलकाब और आदाब तुझे दिए, और दुनिया में तू ये सारे अलकाब और आदाब पा चुका है, अब यहाँ तेरा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा इसे भी मुंह के बल घसीटते हुए इस आलिम को, इस कारी को जहन्नम के अंदर ढकेल दो। यह है इस्लाम। इस्लाम लोग ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इकबाल ने कहा जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो नजर दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका दिल मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। यहां सब बैठे हुए भी मैं पूछूं आप सब मुसलमान हैं? मेरी माए बहनें, हाँ हाँ हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं बेशक। हमने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जलसा है तो टोपियां लगा के आए, मस्जिद में भी टोपियां लगा के जाते हो, नहीं रहती तो मस्जिद में थोक के भाव टोपियां प्लास्टिक की खरीद के रखी रहती कि नहीं रखी? आप यहाँ भी हैं मिर्जापुर वालों, ये टोपियां पहन के ससुराल जाओगे कुत्ते भूखेंगे पीछे, याद रखो। मस्जिद से निकलते ही
اور ہزاروں سروں کی بیماریاں ان مسجد کی ٹوپیوں میں ہوتی. کورونا سے پھر بھی ان مسلمانوں نے ابھی تک عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کی. اللہ سے ڈرو, مسجدوں کو پاک و صاف رکھو. اپنے گھر میں سب بیٹی کا تولیہ الگ, بیوی کا ٹاول الگ, بچوں کا ٹاول الگ, محترمہ کا ٹاول الگ, مہمان کا ٹاول الگ, اور مسجد اس کا ایک ہی ٹاول ہے. کوئی ناک پوچھ رہا ہے, کوئی منہ پوچھ رہا ہے, کوئی منجن کیا ہے, کوئی نہیں, اسی میں کھسے جا رہے. اس کی دھلائی کا بھی سب کیا مسلمانی ہے یہ؟ اعوذ باللہ, کورونا سے سدھرے نہیں ابھی تک. ارے نکال کے ان ٹاولوں کو پھینکو, ان ٹوپیوں کو نکال کے بیماریوں کا گڑھ ہے یہ, اٹھا کے باہر بیٹھ. لیکن یہاں تو حضرت کو یہ بتایا گیا نا بغیر ٹوپی کی نماز ہی نہیں ہوتی. اعوذ باللہ, یہ بھی الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. ایسے ایسے مسئلے مسلمانوں میں, اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں, موٹر گاڑی میں کچھ چی پی چی پا کچھ آواز آتی ہے تو کیا کرتے ہو آپ؟ کیا کرتے ہو؟ ظاہر ہے اسے سروس سینٹر میں لے جاتے ہو, ورکشاپ میں لے جاتے ہو, کار میکینک کو دکھاتے ہو, وہ پوری ورہالنگ کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے ہو؟ کہیں آئل لگانے کی ضرورت ہے, کہیں پین کچھ کرنے, کوئی گھس گیا, کوئی پھرک ہے, کوئی یہ آئل ہے, کوئی گیئر میں کہیں یہاں آئل کہیں وہاں, بنواتے ہو کہ نہیں بنواتے ہو؟ تو اب اپنی ورہالنگ کرو, ذرا ورہالنگ کرو. دیکھا دیکھی مسلمان نہ بنو. ہم وہ امت ہیں اللہ کی, اللہ کے نبی کی, جن کے اوپر سب سے پہلی جو آیت اتری تھی اقرا, پڑھو پڑھو, پڑھ کر کے ایمان قبول کرو, پڑھ کر کے ایمان لاؤ. سن کر کے کون ہے مسلمان؟ سنی ہے. کون سے؟ ہم سن کے مسلمان ہوئے ہیں. یہ سن کے مسلمانی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ کون سی مسلمانی سن کے نہیں, پڑھ کے مسلمان بنو تاکہ ایک رہو, نیک بنو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کو نازل کیا. ہر ایرو گیرو نتھو خیرو اسلام کی تشریح کرنے بیٹھا, اور آپ سب مسلمان ہے بھئی, ہمارے باپ مسلمان, دادا مسلمان, فلانے پڑھ دادا حاجی صاحب, کر دادا حاجی صاحب, اسی لیے ہم بھی مسلمان ہیں. ایسے نہیں مسلمان ہوتے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہاں میں بیٹھے ہوئے ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے پوچھوں, میری مائیں بہنیں بھی ہیں, کہ تم مسلمان ہو تو کیوں ہو؟ کیا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ بتائیں گے کہ اجی ہم اس لیے مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے. بہت کم میں سمجھتا ہوں, الا من رحم اللہ, ورنہ 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے اور ہم مسلمان کیوں. آپ کو پتہ ہے آپ کس دیش میں رہتے ہیں؟ داروغہ صاحب بیٹھے بتائیں گے ماشاءاللہ, پتہ نہیں کیسے یہ داروغہ ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے چھٹک کے نکل گئے, ورنہ یہ عہدہ تو مسلمان تو بیچارہ خوابوں میں بھی ترستا ہے. بہرحال اپنے بچوں کو بھی داروغہ بناؤ, انسپیکٹر بناؤ, پولیس بناؤ, دیش کا محافظ بناؤ. اشتیاق صاحب سے میں نے بہت پہلے کہا تھا, آپ تو لوگوں کو دعوت دو, یہی دعوت دو. محمد علی قلعے جب آئے دلی کا ہندوستان کی زیارت کرنے کے لیے, محمد علی قلعے نام تو پتہ ہی آپ کو کون تھے, وہ بہت بڑے جناب علی فائٹر تھے, پورے دنیا کے سب سے بڑے مطلب باکسر تھے وہ. جب وہ آئے وہاں تو لوگوں نے کہا تقریر کیجئے جامع مسجد کی سیڑھی پر, کچھ کہیے. مسلمان تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, تو آپ کچھ کہیے, تقریر کیجئے. اتنا بڑا پہلوان آدمی, اتنا بڑا باکسر, پسینہ پسینہ ہو گیا. یہ تو میں تو چھوٹا سا آدمی آپ کی خدمت میں گھنٹوں بولوں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اتنا طاقتور آدمی, اس کو بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے کہ بولے تو کیا بولے. اور یہی نہیں, آپ ہی کو اگر میں بلاؤں کہ آئیے یہاں بیٹھ کے بولیے, ابھی آپ کا کیا حال ہوگا وہ اللہ سب دیکھیں گے, اللہ ہی جانتا ہے کیا حال ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو محمد علی قلعے نے کیا کہا, بیچارہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہتے بولتے بولتے بہت سفارش پہ اس نے کہا لوگوں باکسنگ سیکھو, باکسنگ. تو اشتیاق صاحب ٹوپی بھی لگائے بیٹھے ماشاءاللہ, آج تو ورجنل لگ رہے ہیں. اس بھیس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہیں سے بھی کیا ہے کیا نہیں, بیم ہے کہ کاف ہے کہ الف ہے کہ لام ہے کہ نہیں. لیکن آج تو ٹوپی بھی لگائے ماشاءاللہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. تو اپنے بچوں کو بھی میں نے ان سے کہا ایسے ہی آپ یہ بھی تبلیغ کرو کہ اپنے نوجوانوں کو, جیسے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں آؤ, صحیح اسلام کو پہچانو, عقیدہ پہچانو, ایسے ہی اپنے نوجوانوں کو
تیار کرو کہ یہ بھی دیش کی حفاظت میں ہتھیار سیکھیں، لٹھ چلانا سیکھیں، بندوق چلانا سیکھیں، ایئرگن ہی یہ لے کر کے نشانہ بازی سیکھیں، یہ سب سیکھیں، سکھاؤ، تاکہ فوج میں لاؤ ان کو فوج میں لاؤ، ان کو پولیس میں لاؤ، ان کو کیسے پولیس میں آتے ہیں وہ طریقے مسلمانوں کو بتاؤ۔ ہمارے نوجوان ادھر ادھر نکوں پر، گلیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر گٹکے، تمباکو، پان، بیڑی، سگریٹ، نشہ آور چیزیں کھا کھا کر کے ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں۔ کم از کم ان کو آپ دعوت دو اپنے طریقے سے۔ ہم اگر دعوت دیتے ہیں کہ حافظ قرآن بنو، عالم بنو، دیش کے تو آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کراؤ، لوگوں اپنے بچوں کی اس طرح سے ہیلتھ بناؤ، لوگوں ایسے بچے تیار کرو، ان کی ٹریننگ کراؤ۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے محنت کریں گے۔ آپ تو یہ کہہ کر کے بچوں کی سب کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، بولو آمین، اور نیک اور سچا داروغہ، عادل اور انصاف والا بنائے، بولو آمین، ورنہ یہ چھبی تو صحیح نہیں لگتی ہے، پورے بھارت میں بڑی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہے کہ نہیں؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام باتیں کر رہا ہوں، ڈپارٹمنٹ کی بات ہے۔ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کری ابھی کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ نیتوں کے اوپر ہے بھیا، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو اللہ تعالیٰ، اب ہمیں نہیں اس کی فکر ہے دوبارہ وہ ہم کو بلائیں نہ بلائیں، نو پرابلم، لیکن مرزا پور والے بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے؟ انشاءاللہ ہاں دیکھ لو بھیا، دوبارہ آئیں گے، چلو آؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کیا؟ آؤ گے نہیں تو مار کھاؤ گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ تھوڑا آپ کے لبوں پہ جو مسکراہٹیں کھیلی ہیں نا، دل باغ باغ ہوا۔ اللہ آپ کو شاداب رکھے، مسکراتا رکھے، ہنستا رکھے، آپ کو ہر شر اور ہر فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں امن شانتی سے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ آپ کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بال بچوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بہنوں بیٹیوں، اللہ سب کے اوپر رحمتوں کی برکھا برسائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ میری دعا ہے، میری خواہش اور چاہت ہے، اور بار بار اس طرح کے جلسے، اس طرح کی دینی مجلسیں اور اس طرح کے پیارے پیارے علماء آپ کی خدمت میں آئیں، آپ ان سے سنیں، نصیحت حاضر کریں، دلوں کی ورحالنگ ہوتی ہے اور صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، الحمدللہ مل بیٹھ کر آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اخوت بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آخری بات یہی ہے دین کی اور اسلام کی کہ جو اللہ کی اطاعت کر لے، جو رسول کی اطاعت کر لے، وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ تم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے کسی حکومت کی غلامی کر لو، چاہے کسی دولت کے پیچھے پڑ جاؤ، چاہے جو بھی کر لو، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، نہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، نہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے پتہ ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اسلام کے تعلق سے بنیاد اس کی کہ محمد ہیں، متاع عالم ایجاد سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر، مادر، برادر، بھائی اور اولاد سے پیارا۔ کہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیوی، اپنے بچے، اللہ کے بعد ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اگر ہمارے دلوں میں ہو تو کس کی ہو؟ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر ان کی محبت ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر، مادر، برادر، بھائی اور اولاد سے پیارا، سب سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو صلی اللہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دین حق کی پہچان کیا ہے؟ صحیح دین کی پہچان کیا ہے؟ مرزا پور مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں، صحیح دین پر آپ ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، پہلی شرط ہے۔ اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کیا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے
اپنے نبی کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اپنی محبت. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے بندو، اللہ کے نبی سے اللہ کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے. آپ کو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ آپ کو ہے؟ سب کو ہے. کوئی مسلمان نہیں یہ کہہ سکتا. شرابی، کبابی، فاحش جان سب، اسے پوچھو آپ کو اللہ سے محبت؟ ہاں بالکل. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو اللہ سے محبت ہے. تو اللہ نے پہچان بتائی اور فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اے نبی کہہ دو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. کس کے پیچھے پیچھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے. پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تبیعہ عربی کا لفظ ہے، تبع. فاتبعونی تبع عربی کا لفظ ہے. پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب تبیعہ اس عرب میں اس بکری کے یا اونٹ کے یا ہرن کے یا کسی بھی جانور کے، مرغی کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے یا انڈے سے نکلنے کے بعد جدھر اس کی ماں جاتی ہے اسی طرف وہ بھی جاتا ہے پیچھے پیچھے. وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے. پیدا ہوتے ہی تھوڑا پیر پہ کھڑا ہوا بکری کا بچہ لڑکھڑایا، بکری جہاں جاتی ہے وہیں وہ بھی جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس جانور کو جو بھی پیدا ہوا ہے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی کو طبیعہ کہتے ہیں. اسی نے اتبعو ہے، پیروی کرو، پیچھے پیچھے. مطلب اس طرح سے اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلو جیسے جانوروں کے بچے آنکھ بند کر کے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پیروں پہ پیر ڈال ڈال کے، ماں دوڑتی ہے تو پیچھے پیچھے اس کے وہ بچہ بھی دوڑتا ہے. مرغی جدھر جاتی ہے بچہ اسی طرف جاتا ہے. بکری کا جدھر جاتی ہے اس کا بچہ بھی اسی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشابہت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو، ایسے ہی پیچھے پیچھے چلو. اپنی منمانی نہیں، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا مذہب تیرا مذہب، میرا پیر تیرا. کوئی کسی کا نہ مولوی ہے، نہ کوئی کسی کا مذہب ہے، نہ کسی کا کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی راستہ ہے. ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صراط مستقیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہے صراط مستقیم. کون سا راستہ ہے؟ جو ہمارے نبی کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو تابعین کا تبع تابعین کا راستہ ہے، وہی ہے صراط مستقیم. اسی راستے پر ہم کو چلنا ہے، آپ کو چلنا ہے. جتنا دین نبی نے بتایا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ، زبیر، فاطمہ، خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جتنا دین ان کو بتایا اتنا دین اگر ہم مانیں تو بتاؤ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بولو مرزا پور کے لوگوں زور سے بولو. جتنا دین انہوں نے مانا اتنا دین ہم مانیں تو بولو نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ. عزیزان گرامی، یہ ہے دین. فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو کیا ہوگا؟ پیروی نبی کی کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، ہے اللہ کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اگر اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے اوپر کبھی ظلم ہو سکتا ہے؟ بڑا چلاتے ہو، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہم کتنے خراب ہیں. ہم کتنے خراب ہیں. ہم اپنے نفس کے اوپر غور کریں، ہم اپنی ذات پہ غور کریں، اپنے ایمان اور عقیدے پہ غور کریں. ہم میں مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس نے اپنے ارد گرد پیروں، مجاوروں، قبروں، مداروں کا ایک ایسا دائرہ بنا رکھا ہے جو اس دائرے سے باہر نکلنے نہیں چاہتا. ایسے ایسے قصے، ایسے ایسے واقعات امت کو ایسی گمراہی میں ڈالا ہوا ہے. تقریباً وہ 80% وہ طبقہ ہے. اللہ اس طبقے کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے صراط مستقیم عطا فرمائے. وہ نبی سے محبت کا، عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے
لیکن نبی نے جو فرمایا ہے، نبی کا جو دین ہے وہ بیچارہ اس سے بہت دور ہے، اور اس کے مولویوں نے اسے دور کر رکھا ہے۔ اللہ ان مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی کا جو صحیح دین ہے، ہم اس دین پہ آ جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت، میاں مارنا تو بڑی دور کی بات رہی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک منٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتی، اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ یہ وائر پلاسٹک سے ڈھکا ہوا ہے، ہم بڑے بے دردی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کو ہم نے، یا بڑی نڈری اور جرت کے ساتھ ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ ذرا اس کو کھول دو تھوڑا سا، محمد علی قلعے کو بھی لگا دو تو ناچ جائیں گے، مردے کو لگاؤ جھٹکے سے اوپر اٹھ کے بیٹھ جائے گا، قیامت آ گئی کیا؟ پوچھو اشتیاق صاحب سے کتنے گریڈ کا ٹارچر میں استعمال کرتے ہیں، 3rd گریڈ 4th گریڈ، ان سے پوچھو۔ بڑے بڑے بہادر اس ننگی پتلی تار کو چھو سکتے، کیوں؟ بولو کیوں؟ مرزا پور کا کرنٹ گھوم رہا ہے اس میں، بجلی مرزا پور کی ہے، چپک لے گی تو انسان کو چھوڑے گی، ختم۔ پتلا سا تائر ہے لیکن اس کے اندر پاور ہے، کس کا؟ بجلی کا۔ اور اگر اس کے اندر بجلی نہیں ہے، کوئی بھی بچہ بھی اٹھا کر کے توڑ پھوڑ کے باہر پھینک دے گا، اس کو حیثیت نہیں، چاہے اتنا موٹا ٹائر تار کیوں نہ ہو، کاٹ کے ہتھوڑوں سے چینوں سے بیچ دے گا۔ یہ ایمان اور صحیح عقیدہ یہ ایک مومن کا پاور ہے۔ جب تک یہ پاور ہمارے اندر تھا، 313 میدان بدر میں کھڑے ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہے نبی نے کھجور کے شاخیں اٹھا کے دی تو ننگی تلوار بن کے دشمنوں کے اوپر جناب نے شمشیر برہ بن کے چمک اٹھے، وہ تلوار، وہ لکڑیاں تلوار بن گئیں۔ خوخار جانور نبی کے صحابہ کو آوازیں سن کر وہ جنگل چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جاتے تھے۔ سمندروں میں عقبہ بن نافع جیسی ہستی جب سمندر پار کر کے اس طرف دوسری طرف گھوڑوں سے پار ہوتی ہے، عقبہ بن نافع نے کہا کون ہے؟ کسی کا سامان سمندر میں تو نہیں گرا؟ کسی فوجی نے کہا، اپنے جرنیل سے کہا کہ میرا لکڑی کا پیالہ سمندر میں گر گیا ہے۔ اللہ کی طرف آ جائے، مولا میرے ایک فوجی کا لکڑی کا پیالہ سمندر میں گر گیا ہے۔ تاریخ نے ہمیں بتایا ابھی ہاتھ دعاؤں سے نیچے نہیں اترے، سمندر کی لہر آئی اور پیالہ جو ہے ساحل سمندر پڑا ہوا تھا۔ یہ پاور تھا، یہ طاقت تھی ایمان کی جو آج ہم کھو بیٹھے ہیں۔ مردوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، قبروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مزاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، تاجروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مٹھائیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، عرس میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں۔ کوئی بچا سکتا ہے؟ بولو کوئی بچا؟ آج علی گڑھ کے اندر صرف گائے کا گوشت اور مرغی کا گوشت کی یا بیل کا گوشت کی بھینس کا گوشت، اسی چکر میں 3 یا 4 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج کی بات ہے، موب لنچنگ 250 آدمی مل کر کے۔ جب بھارت کے حالات ایسے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم نہیں سدھریں گے تو ایسے ہوگا۔ ہمیں سدھرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ملک کا تحفظ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنا پڑے گی، ہمیں صحیح دین کو اپنانا پڑے گا۔ کوئی اردہ مردہ، کوئی اجاور مجاور، کوئی عرس میلے ٹھیلے اگر قبر درگاہ، کوئی تمہیں بچا سکتا؟ بچانے والی صرف عرش آدم والی ذات ہے، اسی سے لو لگاؤ، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کے مردے مل جائیں، تمہارا بیڑا صحیح کرنے کے لیے اللہ کی قسم وہ کبھی اس بیڑے کو غرق ہونے سے، ڈبونے سے وہ سارے مردے تمہیں بچا سکتے ہیں؟ جب خود اپنی زندگی نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا خاک زندگی دیں گے؟ کہاں ہے تمہاری عقلیں؟ ان اپنے مولویوں کو سمجھاؤ، ہمارے اپنے مولویوں کو، پیروں کو، پگاڑوں کو، مجاوروں کو، سدھرو۔ سلطان الہند سن سن کر کے کان پکے یارو، کہاں ہے وہ ہندوستان کا بادشاہ؟ نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو یہاں ٹوپی بھی عذاب،
दाढ़ी भी अदाब, सब मुसीबत बनी हुई है। आप सही हो जाओ, हम सही हो जाएं, हम अपने अकीदे को सही कर लें, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। और जब अल्लाह के महबूब बन जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुश्मनी, तुमसे दुश्मनी करके कुछ तुम्हारा बिगाड़ सकती नहीं, बिगाड़ सकती। अल्लाह के महबूब बंदे बनो, आप अल्लाह के वली हो, आप अल्लाह के वली हो, आप अल्लाह के वली हो। लोगों ने न जाने कैसे अल्लम गल्लम जुम्मन सुबरादी लल्लू पंचू को अल्लाह का वली दे दिया। पागल छागल, बीड़ी पीता हुआ, सिगरेट पीता हुआ, इधर जो मजजूब हैं वो फलाने हैं, उनके थूक खा रहा है, उनके पैर चूम रहा है, न जाने क्या क्या खुराफात बका जा रहा है। सुधरो मुसलमानों, ऐ मेरी माँ बहनों, ओ तावीज गंडे पलीते करने वाले पाखंडियों, कहाँ मुसलमानों को दौड़ा रहे डोरे धागे तंगों में, कच्चे पक्के धागे, लाल पीले नीले खड़े छड़े, कहाँ किसकी अला बला बदतर गंदगियां तुमने अपने नौजवानों के हाथों में पिलाना शुरू करी। ये धागे फागे तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? ये तावीज, ये गंडे, ये पलीते, ये खुद कुछ नहीं, इसमें कुछ सब बला बदतर है, ये सब शोबदेबाज हैं। अल्लाह से तौबा करो। अरे बुखार आ जाए, नजर आ जाए, सर्दी आ जाए, कुलौज बिरब्बिल फलक, कुलौज बिरब्बिन नास, सूरह फातिहा पढ़ करके दम कर दो अपने बच्चों पर, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी, इंशाअल्लाह। इसका हुक्म अल्लाह के ने दिया, रबी ने दिया, हमारे प्यारे नबी ने दिया। दीन वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बस। अब कोई है ना कहे ये माइक में बोलना, मौलाना बड़ा दीन दीन कर रहे हो, ये माइक में बोल रहे हो, ये दीन है। उसे कहो बेगैरत, क्या हम ये दीन समझ के बोल रहे हैं? अबे हटा दे, तो क्या हम बेदीन हो जाएंगे? बोलो, है तो बोल रहे हैं, नहीं है तो नहीं बोलते, दीन पे है ना। लेकिन बेटा नमाज पढ़ना दीन में है, नमाज ना पढ़ो, तुम्हें कोई कहेगा दीनदार हो? बोलो, हाँ ये समझ लो। उल्टी गंगा बहाते हैं, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बोलो भाई मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं मिर्जापुर के लोगों? अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर, हमारे माँ बाप के ऊपर, हम सब के माँ बाप के ऊपर रहम फरमाए। इंतकाल कर चुके हैं या जिंदा हैं, अल्लाह हम सब की गर्दनों को, उनकी गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने नबी के राह पर चलाए, नबी के दीन पर चलाए, नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे, नबी की मोहब्बत में मौत दे, नबी की मोहब्बत में खबर से हमें जिंदा फरमाए। अजीजाने गिरामी, यही दावत है हमारा, यही पैगाम है, असल इस्लाम यही है। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। और यही नहीं, अल्लाह आगे क्या फरमा रहा है? वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अरे तुम्हारे गुनाह जमीन और आसमान भर के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह कहता है हम नबी की इताअत और पैरवी की वजह से तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा दे। खलास, अब क्या रह गया? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। अजीजान गिरामी, यही दीन है और यही दीन का खुलासा है। शेख आ गए। तो मेरे अजीजों, मेरी मंजिल बड़ी करीब है और यहाँ से दूसरी मंजिल बनारस के लिए शुरू हो रही है इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह उभरते हुए नहीं बल्कि कोहना मश्क कह लीजिए, उभर चुके थे बहुत पहले से, अब कोहना मश्क के लिए मुक़र्रिर आपकी खिदमत में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद उनकी बारी है। इत्मीनान से बैठिएगा, तशरीफ रखिएगा, गौर से सुनिएगा। मजलिस के इख्तिताम की जब दुआ होगी तब वापस जाइएगा इंशाअल्लाह, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला जितना हमने सुना है, जितना हमने कहा है, अल्लाह हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए इंशाअल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़े बाब था। अल्लाह दोबारा मुलाकात कराएगा, फिर तफसीली अहले मिर्जापुर से गुफ्तगू होगी और फिर बातचीत होगी। अल्लाह हम सबको बार बार मिलाए और जन्नत के दरवाजों पे हम सब से मुलाकात करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु।